یہ اسی زمانے میں ڈاکٹر ماروتی راؤ جو میں نے بتایا کہ حضرت کے سپرنٹینڈنٹ زمانے میں پاگل خانے میں اپنی بیوی کو لے کر آتے ہیں. 5 لڑکیاں تھی, کوئی اولاد نہیں تھی, صاحبزادہ کوئی نہیں تھا, نرینہ اولاد نہیں تھی. حاضر بارگاہ ہوئے ڈاکٹر ماروتی راؤ تو عرض کرتے ہیں سرکار آپ پہ تو سب ظاہر ہے, 5 لڑکیاں حضور, ایک بیٹا نہیں, ایک بیٹی کی خواہش ہے حضور, خاندان چلانے کے لیے ایک بیٹا عطا فرما دیجیے. حضرت فرماتے لڑکی کتنی ہے؟ کہا حضور 5. کہا 5 بیٹے دیے جی, 5 لڑکی 5 بیٹے. اب ہوا صاحب یہ کہ ایک بیٹا پیدا ہوا, پہلا بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکٹر ماروتی راؤ کی بیوی وہ بچے کو لے کے باہر گئے, تاج الورا میں حاضر ہوئی. یہی پاگل خانے کے قیام کا وقت ہے. آنے کے بعد سرکار کے قدموں میں رکھ دیا, کہا حضور آپ ہی کا عطا کردہ ہے. فرمایا خوش رہتے جی, ابھی تو 4 اور آ رہے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والوں کی بھی خبر رکھتا ہے, اور یہ بدبخت کہتا ہے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. اور وہ ولی ہوتا ہے کہ کون کب پیدا ہوں گا, کہاں سے پیدا ہوں گا, یہ بھی اس کو معلوم ہے. تو یہ ولایت کا مقام, جس کو چاہا دے دیا, جس کو چاہا چھین لیا. فرمایا کرتے تھے ہو جی ہو, ہم نے جس کو دے دیا اس سے کوئی چھین نہ سکا, اور جس سے چھین لیا اس کو کوئی دے نہ سکا. تو یہ جلال کی کیفیت بھی بڑی نرالی تھی, اور جمال کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ جب شفقت فرماتے تو ایسا نوازتے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چند کتے کے پلے, چھوٹے چھوٹے بچے کتیا کے روتے ہوئے آ رہے ہیں, بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. آئے اور سرکار تاجل اولیاء کے قدموں میں لوٹنے لگ گئے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کھڑے ہو گئے. فرمایا کہاں ہے جی تمہاری امی, کہاں ہے تمہاری ماں؟ کتیا کو. وہ بچے پیچھے پیچھے چلے روتے ہوئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتیا جو ہے مری پڑی ہوئی ہے ایک گڑے میں, کیڑے اس کو بھنبھنا رہے ہیں, مکھیاں اس پہ جھوم رہی ہے, کیڑے اس کے گوشت کو نوچ رہے ہیں. حضرت اس گڑے میں اترے اور ایک ٹھوکر مار کے فرماتے ہیں اٹھ یہاں سے. بس جیسے ہی ٹھوکر ماری کتیا اٹھی اور بچوں کے ساتھ روانہ ہو گئی. تو یہ تاج الورا نے زندگی بھی عطا فرمائی. اب یہاں پر میں ایک نقطہ دے کے گزر جاؤں گا انشاءاللہ کہ بری تھی کتیا, جو کتے کے پلے تھے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی زندگی دے سکتا ہے تو وہ اللہ کا ولی, اور وہ آئے زندگی مانگنے آئے. یہ کتنا بڑا کتا خبیث ہے کہ اس کو ولیوں کو اختیار ہی نہیں معلوم. اس بدبخت کو شرک نظر آتا ہے. وہ تو وہ کتیا یعنی کتوں کے پلوں کو بھی معلوم ہے کہ مرادیں کہاں ملیں گی, کہاں کیا ملتا ہے, کہاں کیا عطا ہوتا ہے, وہ بھی جانتے ہیں, لیکن اس بدبخت کو نہیں معلوم صرف. اور قرآن عظیم نے خود ارشاد فرمایا ہے, یہ بات یہ نہیں ہے کہ اکثر وہابی کہتے ہیں کہ صاحب بریلوی لوگ تو کس سے کہانی سنا کے عقیدے گڑھ دیتے ہیں. اجی جناب قرآن پڑھنے کی توفیق ہی کہاں ہوئی. اب تو بخاری سے تم کو بخار آنے لگا ہے, بخاری تو ان کے لیے سردرد بن گئی ہے. قرآن عظیم نے خود حکم دیا کہ جب تمہیں تکلیف ہو, پریشانی ہو, تو تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہے, مانگنا ہے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے لوگو, جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو, گناہ کر لو, ہمارے رسول کی بارگاہ میں آؤ, ہمارے محبوب کے پاس آؤ, اور کیا کرو؟ استغفار کرو, استغفار کرو, واستغفر اللہ, اللہ سے توبہ کرو, لہم الرسول, اور اگر ہمارا رسول تمہارے لیے شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے, ہمارا رسول تمہاری سفارش کر دے, لواجد اللہ تواب الرحیمہ, تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. قرآن نے کہا کہ گناہ کرو, اپنے آپ پر, اپنی جان پر ظلم کرو, تمہارے رسول کی بارگاہ میں آؤ. اولیاء اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں, تو اب اگر ہم مدینے نہ جا سکے تو نائبین کی خدمت میں حاضر ہو جائے. سرکار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں, آپ ان کے شہزادے ہیں, ہم گناہگار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو یہ رسول کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے, رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. تاج الورا نے بتایا کہ ابے بدبختوں, کتے تک شفاعت اور وسیلے کے قائل ہے, تو کیسا کتا ہے کہ وسیلہ نہیں مانتا. اسی طرح ایک موقع پہ آپ پہنچے, دیکھا ہے کتا مرا پڑا ہوا ہے. لوگوں سے کہا کہ اسے کیا ہوا جی؟ لوگوں نے کہا سرکار مر گیا ہے, کتا ہے.
آپ نے فرمایا کہ یہ کتا نہیں ہے جی، یہ تو شیر ہے. ایک ٹھوکر ماری، وہ زندہ ہو گیا ہڑبڑا کے. فرمایا آج سے تیرا نام شیرو رکھا، اب ہمارا ہے تو وہ. اب وہ کتا بابا جان کے پیچھے پیچھے رہتا تھا. اب اس سے کوئی نہ سمجھ لے کتا پالنا جائز ہے، معاذ اللہ. لوگ بڑے غلط فہمی میں چلے جاتے. بابا جان کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا. آپ تو تاج الدین ہوا ہے، کوئی سے روک سکا ہے؟ کتا گھر میں پالنا نہ جائز ہے، تو ہمیں کتا نہیں پالنا ہے. ٹھیک ہے، تو سرکار تاج الاولیاء کا کتا. اب وہ کیا کرتا تھا؟ کل میں نے عرض کیا اس کی ڈیوٹی کیا لگائی سرکار تاج الاولیاء نے شیرو کی. کہا میاں شیرو ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ اور جو ہم سے ملنے آئے اس کو لے کر آ جایا کرو. تو اس سے دو باتیں ثابت ہوئی. کتا بھی جانتا تھا کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا سعادت مندی ہے، تو وہ زائرین تاج الورا کو لینے وہاں جاتا اسٹیشن پہ. اب لوگ اترتے ہیں اسٹیشن پہ، تو اس کی بھی داد دیجئے. سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ کتا تھا، جان لیتا تھا کون ملنے آیا بابا جان سے اور کون دوسرے کام سے آیا ہے. اسی کے پاس جاتا جو ملنے آیا ہے اور اس کو باقاعدہ لے کر آتا جہاں بھی بابا جان تشریف فرما ہوتے. تو جانوروں پہ بھی آپ کی حکومت